معزز سامعین، صحت بہت بڑی نعمت ہے، صحت نعمت ہے، اور اسے نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نعمت ہے۔ اور آپ یقین جانیں کہ اگر آپ کے پاس صحت ہے، صحت کی نعمت ہے، تو جتنی نعمتیں ہیں اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر صحت جیسی نعمت نہیں ہے تو دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ صحت نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرها، کہ تم میں سے ایسا شخص جو اس حالت میں صبح کرے، تم میں سے جو بھی شخص اس حالت میں صبح کرے کہ وہ اپنے گھر میں، اپنے محلے میں چین اور سکون کے ساتھ رہ رہا ہو، اسے ٹینشن نہ ہو، امن و سکون سے رہ رہا ہو۔ دوسری چیز، صحت مند ہو، معافن فی جسدی، اس کے جسم میں کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی مسئلے مسائل نہ ہو، معافن فی جسدی، صحیح سالم ہو۔ اس کے بعد عنده قوت یوم، اور دن بھر کے کھانے کا پروگرام ہو۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اس بارے میں کہ صرف دن بھر کے کھانے کا پروگرام ہو، سال بھر کے نہیں، ہفتے بھر کا نہیں، دن بھر کے کھانے کا پروگرام ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرها، کہ ایسے شخص کے پاس گویا کی دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہیں۔ ایسا شخص جو صحت مند ہے اور جس کے پاس کھانے کی چیزیں، دن بھر کی، ایک دن کی کھانے کی چیزیں موجود ہے، کھانے پینے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس سے بڑی نعمت اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ اس کے پاس گویا کہ ساری دنیا کی نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں، ساری دنیا کی بلکہ پوری زمین اس کے قدموں میں سمیٹ کے رکھ دی گئی اگر یہ چیزیں اس کے پاس ہیں۔ اور سچ بات بھی یہی ہے، حق بات بھی یہی ہے کہ صحت ہے تو ساری نعمتیں، صحت ہے تو آپ اچھے سے عبادت بھی کر سکتے ہیں، صحت ہے تو آپ دنیا کی جو بھی لذتیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں جو بھی لذتیں ہیں، آپ اس میں آپ کو مزہ آ سکتا ہے، اس نعمت کا آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ صحت نہیں ہے تو آپ ان نعمتوں کا بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس لیے صحت سب سے بڑی نعمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایک جگہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں، دو نعمتیں انسان کے پاس ایسی ہیں، دو نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہیں لیکن وہ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے اور اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ دو نعمتیں اس کے پاس، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے، جب اللہ رب العالمین اس کو یہ نعمت دیتا ہے تو اس کو غلط جگہوں میں استعمال کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا خمیازہ، اس کا نقصان اس کو بھگتنا پڑے گا۔ کون سی نعمتیں ہیں؟ الصحۃ والفراغ، کہ جب صحت مند تھا تو اللہ کی اطاعت میں اس وقت کو اللہ کی اطاعت میں نہیں لگایا، کہیں اور لگایا، اللہ کی مخالفت میں، اللہ رب العالمین کی مخالفت میں، شریعت کی مخالفت میں، تو اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ الفراغ، کہ کسی کے پاس ایسا بزنس تھا، کسی کے پاس ایسا ٹائم تھا، گھر بیٹھے بیٹھے اس کے سارے معاملات ہو رہے تھے، اس کے باوجود اس نے وقت کو ضائع کر دیا، اچھے کام میں نہیں لگایا، دین کی خدمت میں نہیں لگایا، ایسے ہی ضائع کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ گھاٹا اٹھائیں گے۔ تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی صحت کو نعمت بتایا ہے کہ نعمت ہے صحت، اور صحیح بات بھی یہ ہے کہ صحت سے بڑی نعمت کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ اب صحت نعمت بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے امانت بھی ہے، امانت بھی ہے، اور پھر اس امانت کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے، یہ امانت ہے، یہ جسم اللہ رب العالمین نے جو آپ کو بنا دیا ہے آپ کا نہیں ہے، آپ اپنے مرضی سے چلیں ایسا نہیں ہے، جسم جس نے بنایا ہے اس کے حساب سے آپ کو چلنا پڑے گا، یہ جسم ہمارا نہیں ہے۔ بار بار ہم اس بات کو سنتے ہیں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، بار بار یہ دعا پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب کبھی سوچیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے؟ اس کی میننگ یہ کہ ہم اس میں اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ اللہ رب العالمین تو ہی ہمارے مالک، تو ہمارا مالک ہے، تو نے ہمیں بنایا ہے۔ تو ہم جو انسان جو بنے ہیں، دو چیزوں سے بنے ہیں، ایک بدن سے اور اس کے اندر روح ہے، دونوں اللہ نے دیا ہوا، اور دونوں کی حفاظت ہمیں کرنا ہے، جسم کی بھی حفاظت کرنا ہے، جسم کو بھی صحت مند رکھنا ہے، صحیح سالم رکھنا ہے۔ اگر ہم اس کو خراب کرتے ہیں، ڈیمیج کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین سوال کرے گا اس کے بارے میں۔ جسم کی بھی ہمیں حفاظت کرنا ہے، اسی لیے خودکشی کرنا حرام ہے۔
इसीलिए खुदकुशी करना हराम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जान डाली है तो वही इसमें तसर्रुफ करेगा, इंसान को तसर्रुफ करने का कोई हक नहीं है। तो अगर आप सेहतमंद हैं तो ये एक अमानत भी है, इसके सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे सवाल करेगा। अब सेहत को जो हमें अपने आप को सेहतमंद रखना है, सेहतमंद बनाए रखना है ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे इस बारे में कोई कोताही हो तो उसके बारे में हम पकड़े ना जाएं, तो उसके लिए जरूरी है कि इन चीजों का ख्याल करें। इन चीजों का अगर हम ख्याल करेंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी। उनमें से एक चीज ये है कि रात में जल्दी सोएंगे, रात में जल्दी सोएंगे तो, और दूसरी चीज खाने पे कंट्रोल करेंगे तो, और तीसरी चीज जिस्म को हरकत देंगे तब। ये तीनों चीजें शामिल रहेंगी अगर हर रोज हमारी जिंदगी में, तब हम सेहतमंद रहेंगे। तीनों चीजों में से अगर एक चीज भी शामिल नहीं है, हम अच्छे से खाने पे कंट्रोल करते हैं लेकिन रात में सोने में देर करते हैं, सेहतमंद नहीं रहेंगे, सेहत नहीं रहेगी हमारी। इसके अलावा हम वर्जिश करते हैं, रात में देर से सोते हैं, सेहतमंद नहीं रहेंगे। सेहतमंद रहने के लिए तीनों चीजें जरूरी हैं, तीनों का परसेंटेज है 33% तीनों चीजों का है। आपके रोजमर्रा की जिंदगी में ये तीनों चीजें शामिल रहेंगी 33%, तब जाके जो है आप सेहतमंद रहेंगे, हम और आप सेहतमंद रहेंगे। और इसकी मिसाल दी जाती है सेहत की कि जैसे मुसल्लस आप बनाते हैं, ट्रेंगल में हर जाविया बराबर होना चाहिए तब जाके एक मुसल्लस बनता है, तो ऐसे ही ये तीनों चीजों बराबर होना चाहिए। इसमें खाने पे भी कंट्रोल होना चाहिए, सोने पे भी कंट्रोल होना चाहिए, और इसी तरीके से बॉडी को भी हरकत देना चाहिए। अगर हम इस तरीके से कर लेंगे तो हम अपने जिस्म की हिफाजत कर लेंगे, हम सेहत और तंदुरुस्त रहेंगे। अब अगर हम इनमें से किसी में भी गड़बड़ करेंगे तो हम सेहतमंद नहीं रहेंगे। उसमें से जो मैं बात करूंगा आज, सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा एक चीज की, जो है रात में देर से सोने की। बाकी जो बातें आप जो है उसके बारे में मालूमात ले लेना, या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कभी मौका दिया तो उसके बारे में बात होगी। रात में देर से सोना सेहत के हिसाब से खतरनाक है और शरीयत में भी ये चीज पसंदीदा नहीं है। शरीयत इजाजत नहीं देती कि इशा के बाद कोई बात करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेल क्या था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिलसिले में बातें क्या थी, तो आपको मिलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल भी है और आपका अमल भी है। आपने मना भी किया है कि इशा के बाद जल्दी, असर के बाद ज्यादा जागना नहीं, फौरन सो जाना, और आपने करके भी दिखाया। अभी जो रिवायत मैंने पढ़ी आपकी, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाती हैं, मा नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्ल अल-इशाई वला समरा बादहा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल है, आप कभी भी इशा से पहले नहीं सोए और इशा के बाद आपने कभी बात नहीं किया। वला समरा बादहा, इशा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बात नहीं किया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में काना यकरहुन नौम क़ब्ल अल-इशा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद करते थे कि इशा से पहले सो जाएं और इशा के बाद बात करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, और इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इय्याकुम वस्समर, इय्याकुम वस्समर, कि बचो रात में इशा की नमाज पढ़ने के बाद बातचीत करने से बचो, यानी जल्दी सो। फिर आपने बताया कि जब धीरे रात में थोड़ा सा सुकून हो जाए, यानी इशा के बाद का टाइम, तो फिर आप बात ना करो। आपने फरमाया अग़लिक़ुल बाब व अत्फ़िउल मिस्बाह, दरवाजों को बंद कर लो, यानी पूरा सोने की कैफियत, दरवाजों को बंद कर लो, लाइटें को बुझा दो और बर्तन जो है उसको ढक दो। व अत्फ़िउल इना व औक़ुस सिक़ा, और अगर जो बोतल है, पानी वगैरह है, जिसमें पीने की चीजें, इन सब चीजों को बंद कर दो। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल भी है कि इशा के बाद बात नहीं करना, इशा के बाद इशा की नमाज पढ़ ली उसके बाद बात नहीं करना। तो यहाँ आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना किया है और आपने बताया भी कि ऐसा नहीं करना है। और सहाबा इकराम ने जब आपसे आके इजाजत मांगी, किस लिए, कि इबादत करेंगे रात में, आपने कहा रात में इबादत नहीं करना, कर लेना थोड़ा सा आखिर में जाके या कभी कर लेना, लेकिन रात में मैं इबादत करने की इजाजत नहीं देता हूँ। आप सोच लें, इबादत की बात हो रही है यहाँ पर। कोई आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहा है रात में इबादत करना है, आप कह रहे हैं इशा के बाद जो है सो जाओ, रात में इबादत नहीं करो, आखिर में जाके इबादत करना या कभी कभी इबादत करना। तो अगर इबादत करने की गुंजाइश नहीं है, गप्पे मारने की गुंजाइश है, गप्पे मारने की गुंजाइश है,
किसी भी सूरत में इसकी गुंजाइश नहीं है। जिसमें हम मुब्तला हैं इसकी कोई भी गुंजाइश नहीं है। शरीयत हमारी इजाजत नहीं देती है कि हम इशा के बाद टाइम पास करें। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं। देखिए हमारे असलाफ जो मुसलमान थे, हमारे जैसे मुसलमान थे, जिन्होंने कलमा पढ़ा था, जिनको देख के हमें चलना है, जिनके रास्ते पे चलना है, उन लोगों के अमाल देखें उन्होंने क्या किया। उनके अमाल आप देखें तो उन लोगों के बाद भी यही पाएंगे कि वो लोग भी इशा के बाद बात करना पसंद नहीं करते थे। इसीलिए पसंद नहीं करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं करते। और यही असल मोहब्बत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप अमल करके दिखाएं। दावा करने से नहीं होता, दावा करने से नहीं होता कि हम मोहब्बत करें, अमल करके दिखाएं जैसे सहाबा इकराम ने किया। सहाबा इकराम ने जैसे महसूस कर लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, वो लोग सारे के सारे ना पसंद करते थे कि इशा के बाद कोई बात करे। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि अगर वो किसी को देखते थे इशा के बाद बात करते हुए तो उसे कहते थे चले जाओ घर चले जाओ, लअल्लल्लाह यरज़ुकुका अस्सलाह, चले जाओ घर जाके सो जाओ, हो सकता है अल्लाह ताला तुम्हें तौफीक दे दे कि नमाज पढ़ने, रात में नमाज पढ़ लोगे या तहज्जुद पढ़ लोगे। ये है जो इंसान मसूल होता है, घर का जो मसूल है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मसूल थे, खलीफा थे, तो मना करते थे। तो जो घर के मसूल है उनकी ये जिम्मेदारी है, छोटे नहीं है। घर का जो जिम्मेदारी वही घूम रहा है तो क्या होगा आज हमारा। हज़रत उमर बिन खत्ताब कहते हैं मसूल थे कि रात में ज्यादा जागो नहीं। अब अगर आप मसूल हैं तो आपको भी मना करना पड़ेगा, आपको ही मना करना पड़ेगा, नहीं तो आप अल्लाह के यहाँ पूछे जाएंगे। ऐसे नहीं है, आप अपने बच्चों को बर्बाद ना करें, सवाल किया जाएगा। जिस तरीके से उमर डरते थे और उन्होंने मना किया कि देखो इशा के बाद कोई जागे नहीं, और अगर क्यों, इसलिए कि अगर जल्दी सो जाओगे हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक दे दे, नमाज पढ़ लो या तहज्जुद पढ़ लो। हजरत आयशा की हम बात कर लें। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, उनके बारे में उनकी शागिर्दा बताती हैं अमरा रज़ियल्लाहु अन्हा रहमतुल्लाह कि अगर वो किसी को सुनती थी, इशा के बाद किसी को बात करते हुए सुनती थी तो कहती थी अपने फरिश्तों के ऊपर रहम करो। अरिशु कुत्ताबकुम, अरे तुम्हारे पास जो फरिश्ते हैं, जो किरामन कातिबीन है, लिखने के लिए आए, उनके ऊपर तो रहम करो, जाके सो जाओ। यानी अब बात करोगे वो बैठ के लिखेंगे, तुम्हारे पीछे वो भी अपना टाइम देंगे और थकेंगे, उनके ऊपर रहम करो। यह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी, उनके पास कोई आदमी आया रात में आया, दरवाजा खटखड़ाया, पूछा क्या बात है। उन्होंने कहा कि कोई बात करना है हदीस के सिलसिले में। हदीस यानी कोई बात करना है, गुफ्तगू करना है, या हदीस यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के बारे में बात करना है। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। क्या ये वक्त जो है सलफ ने, हजरत उमर ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त बात करने से नापसंदीदगी का इजहार किया है, चले जाओ वापस, इस वक्त में बात नहीं करूंगा। इशा के बाद बात कौन सी हो रही है? मैच देखने की बात हो रही है, फिल्मों की बात हो रही है, किस चीज की बात हो रही है? हदीस बता दें आप। ये वक्त नहीं है हदीस का, कहते हैं ये वक्त हदीस का नहीं है। इसी तरीके से सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कि वो भी कहते थे लोगों को कि अगर अभी जागोगे ना रात में, इस टाइम अभी रात में अव्वले वक्त में जागोगे ना, शुरुआत रात में स्टार्टिंग में, तो आखिर में जो बरकतें रखी हुई हैं उससे महरूम हो जाओगे। जाके सो जाओ, नहीं तो यकीनन आप लेट सोओगे तो आखिर में जो बरकतें हैं, जो तहज्जुद की नमाज है, फजर की नमाज है, उसमें जो है वो आपसे फौत हो जाएगी, जाके सो जाओ। और अगर है कोई काम कर रहे हो, बहुत अहम बातें हैं, तो जब सोने लगना तो कम से कम 2 रकात नमाज पढ़ लेना, 2 रकात नमाज पढ़ के सोना। ये हमारे असलाफ हैं, इन्हीं के नक्शे कदम, यही मुसलमान है, यही इस्लाम चाहिए, इसी इस्लाम की जरूरत है। अगर मुसलमान बनना है तो ऐसे बनना पड़ेगा, तब जाके जन्नत मिलेगी। जन्नत इतनी सस्ती नहीं है कि अपने हिसाब से घूमते रहो, अपने हिसाब से करते रहो, अपने हिसाब से जब मर्जी हो चले आओ, जब मन का नमाज पढ़ ले, जब मन का नहीं पढ़े। इतनी आसान जन्नत नहीं है, इतनी आसानी से जन्नत नहीं मिलेगी। ऐसे करना पड़ेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात को ध्यान से सीखना पड़ेगा। पहले सीखना पड़ेगा, और हम जानबूझ के नहीं सीखते कि कहीं अमल ना करना पड़े। और जान ले सब खतरे की निशानियां हैं, सब खतरे की निशानियां हैं। अगर आपके दिल में ये चीजें हैं कि अभी मैं खुतबे में जाऊंगा, जल्दी जाऊंगा, तो दीन की बातें सीखना पड़ेगा, उस पर अमल करना पड़ेगा, इसलिए लेट जाऊं, खतरे की निशानी है। हो सकता है कि आप दायरे इस्लाम के बाहर निकल जाए आगे चल के। आसान नहीं है ये,
اور آپ عبادت کریں نہ کریں، اللہ رب العالمین کا کچھ نہیں بگڑنے والا. اللہ رب العالمین آپ کی عبادت کا محتاج ہے؟ لالی پاپ دے رہے ہیں؟ محتاج نہیں اللہ رب العالمین کسی کی عبادت کا. کرو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، نہیں کرو گے تو بہت ساری دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام بھی نہیں لائے. تو اگر ہم عبادت کریں گے بھی تو اپنے نفس کا فائدہ ہوگا. اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. تو ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. اگر مسلمان ہو تو ظاہر کرو، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. اسلام بہت بڑی نعمت ہے، اس کو ظاہر کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے. اس رہنمائی کو تلاش کرو، اس پر عمل کرو گے تبھی فائدے میں رہو گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اسی طریقے سے کرو جس طریقے سے صحابہ کرام کرتے. اور جیسے صحابہ کرام کرتے تو ویسے ہمارے بڑے تابعین بزرگ بھی کرتے تھے، ایسے ہمارے تابعین بھی کرتے تھے. سعید ابن مسیب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. بہت بڑے تابعین ہیں، جلیل القدر تابعین ہیں. وہ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز چھوڑنا میرے لیے اچھا ہوگا، میرے لیے پسندیدہ ہوگا اس بات سے کہ میں عشاء کے بعد بیٹھ کے لغو بات کروں، فالتو بات کروں، بکواس کروں. اس سے بہتر ہے کہ میں عشاء کی نماز چھوڑ کے سو جاؤں. سوچیں کتنا خطرناک بات ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی، کوئی صحابی، کوئی طالب علم یہ کہے کہ میں عشاء کی نماز چھوڑ سکتا ہوں لیکن عشاء کے بعد بات نہیں کروں اس لیے کہ وہ بہت خراب چیز ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ عشاء کے بعد کرنا کتنا بیکار چیز ہے، کتنا ڈینجر چیز ہے، کتنی خطرناک چیز ہے. کہ ہمارے اسلاف نے باتیں کہیں کہ نماز چھوٹ جائے گی چل جائے گا لیکن عشاء کے بعد میں بیٹھ کے فالتو بات نہیں کروں گا. یہ میرے نزدیک پسندیدہ چیز نہیں ہے. سعید ابن مسیب ہیں، دوسرے بھی سعید ابن جبیر کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے ساتھ کسی نے آ کے نماز پڑھی اور ان سے بار بار عشاء کے بعد پوچھ رہا ہے یہ بتا دیجیے، یہ بتا دیجیے، یہ بتا دیجیے. انہوں نے نہیں بتایا. بتا سکتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہیں بتایا. لیکن یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو تم پوچھ کیسے رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو تم پوچھ کیوں رہے ہو؟ چلے جاؤ، آنا ہے دن میں آنا. تو آپ شریعت کو دیکھ لیں. ہماری شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ملتی ہے کہ عشاء کے بعد بکواس کرنے کی. کوئی بات ہے اسلام کے تعلق سے، مسلمانوں کے مصلحت کے تعلق سے، اس کا ایک الگ مسئلہ ہے. ٹیمپروری کچھ دیر کے لیے ہو سکتا ہے لیکن آپ کا معمول بن جائے عشاء کے بعد. مسئلہ تو یہاں ہے کہ عشاء پڑھتے ہی نہیں تو عشاء کے بعد کی تو بات ہی نہیں. عشاء پڑھتے ہی نہیں تو عشاء کے بعد کی بات ہی کون سی ہے؟ بہرحال مسلمان جو ہیں، ہمارا اسلام اور جو ہمارے مسلمان تھے جس پہ ہمیں چلنا ہے ان کا طریقہ یہ تھا کہ عشاء کے بعد بات نہیں کرنا، عشاء کے بعد جلدی سونا. اور پھر اگر ہم رات میں جاگتے ہیں، رات میں زیادہ دیر تک جاگتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے قوانین کی مخالفت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے رات کس لیے بنایا؟ اللہ رب العالمین نے رات کس لیے بنایا؟ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. اللہ رب العالمین نے اسی لیے بنایا کہ تم اس میں آرام کرو. آرام کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے اور جان بوجھ کے اس نے اندھیرا کیا ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. لباسا اس کو اندھیرا بنایا ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور آرام کرنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے. اور تمہاری جو سو گے اس میں تم کو آرام ملے گا. اس لیے اللہ رب العالمین نے رات کو بنایا ہے. تو رات میں اگر ہم کام دھندا کریں تو ہم نے اس کو دن بنا دیا. یعنی اللہ رب العالمین کا جو قانون ہے، اس کے جو رول ہیں اس کو ہم توڑ رہے ہیں، اس کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. نیچر سے مخالفت مول لے رہے ہیں، نیچر سے مخالفت مول لے رہے ہیں. اور نیچر سے اگر مخالفت مول لیں گے تو پھر مصیبتوں کو جھیلنے کے لیے تیار رہیں، مصیبتوں کو جھیلنے کے لیے ریڈی رہیں، ہے نا. اور یہ چیزیں آپ جا کے ریسرچ میں دیکھ لیں، اندازہ لگا لیں کہ جنہوں نے نیچر سے کھیلا ہے، نیچر کی مخالفت کی ہے، ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. جو بیماری ہمارے یہاں ہے آج کل، بڑی بڑی بیماریاں، یہ جو سب ہے نا، یہ نیچر کی مخالفت کی وجہ سے. نیچر کی ہم مخالفت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہے نا. جا کے آپ ریسرچ دیکھیں. میں آپ کو ایک رپورٹ صرف بتاتا ہوں، ریسرچ جو کیا نقصانات ہیں یہ سب لائٹوں کے اور ریسرچ رات میں جاگنے کے. ایک ریسرچ ہے مرغیوں کے بارے میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہی سب چیزیں جو ہے، جو مرغی ہیں یا جو جانوروں کے جینے کا جو سسٹم ہے وہی انسان کے پاس بھی ہے. یعنی انسان کو جو دوائیں دی جاتی ہے پہلے انہی جانوروں پر اس کا تجربہ کیا جاتا ہے، وہاں وہ کامیاب ہوتی ہے تو انسانوں کو لا کے دیا جاتا ہے.
تو اگر ان کو کوئی چیز نقصان ہو رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس سے انسانوں کو بھی نقصان پہنچے گا. جانوروں کو اگر کوئی چیز نقصان کر رہی ہے تو وہ چیز انسانوں کو بھی نقصان کرے گی. تو ریسرچ ہوئی کس کی؟ مرغیوں کی. ان مرغیوں کے بارے میں جن کو رات میں جلا جلا کے کھانا دیا جاتا ہے. ابھی جو کھلتے ہیں پولٹری فارم جو بھی فارم ہے جو بھی چیزیں ہیں اس میں کیا کرتے ہیں؟ مرغیوں کو رات میں لائٹ جلا جلا کے کھانا دیتے ہیں. اور ان مرغیوں کے بارے میں جو گاؤں میں رہتی ہیں دونوں میں ریسرچ کیا گیا تو پتا چلا کہ ان مرغیوں کو جن کو لائٹ جلا جلا کے رات میں کھانا دیتے ہیں ان کے اندر کینسر کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں. اور وہ مرغیاں تو آپ جانتے ہیں گاؤں میں جو رہتی ہیں تو پھرتیلے رہتی ہیں, اس کو آپ پکڑ نہیں سکتے, اس کے اندر اتنی پھرتی ہوتی ہے. تو لائٹ اگر آپ جلا رہے ہیں اور جلدی نہیں سو رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ بیماری کو اپنے بلا رہے ہیں. کینسر جیسی بیماریاں یہ سب جو ہے اسی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بتایا تھا فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ, جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جلدی سو جانا, رات میں دیر تک بات نہیں کرو, جلدی سو جاؤ, تو آپ نے وہاں پہ یہ بھی بات بتائی فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ, اس لیے کہ تم نہیں جانتے اس وقت اللہ رب العالمین اپنے مخلوقات میں سے کیا کیا چیزیں بھیجتا ہے, یعنی وہ چیزیں جو نقصان کریں گے آپ کو. اور اس میں شیطان بھی مراد ہے. اور اگر ابھی آج کی ہم بات کر لیں, ریسرچ کی بات کر لیں, سائنس کی بات کر لیں, تو وہ بھی باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ رات کے وقت یہ جو درخت ہیں, پودے ہیں اور جو چیزیں ہیں یہ سب آکسیجن کو لیتے ہیں, دن میں آکسیجن کو چھوڑتے ہیں, رات میں لیتے ہیں. تو اگر آپ باہر جا کے بیٹھیں گے, درخت اتنے سارے ہیں, وہ آپ سے آکسیجن لیں گے کہ نہیں؟ تو آپ بیمار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو آپ رات میں جا کے روڈ کے پاس بیٹھیں گے جہاں سے دھواں ہی دھواں مل رہا ہے, اوپر سے آکسیجن آپ کا جو ہے پہاڑ پہ جو لگے پودے ہیں, بڑے بڑے درخت وہ کھینچ رہے ہیں, تو آپ صحت مند رہیں گے, مریض نہیں بنیں گے. تو وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ رات میں کیا کیا اللہ رب العالمین بھیجتا ہے, یعنی جو چیزیں آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. اور آپ جا کے ریسرچ میں دیکھ لیں, پتہ لگا لیں. جو بھی بڑی بڑی بیماریاں اکثر جو ہے کم نہ سونے کی وجہ سے ہوتی ہے یا رات میں ہوتی ہے. شوگر کی آپ بات کر لیں, شوگر میں بھی کھانے پہ کنٹرول نہیں ہے, دبا کے رات میں کھاتے ہیں. رات میں کھانے کا آپ تصور ذرا دیکھیں, اسلام میں ہے یا شریعت؟ اسلام میں تو میں نہیں کہوں گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت میں رات میں کھانے کا ملتا ہے. یا آپ تھوڑا پرانے لوگوں میں جائیں, اپنے گاؤں میں جائیں, تھوڑا 30 سال پہلے آپ کو دیکھیں تصور ملتا تھا رات میں کھانے کا. رات میں کھانے کا تصور نہیں ہے. رات میں کھانا اور دیر میں سونا یہی سبب بنتا ہے بیماریوں کا. رات میں کھانا اور دیر سے سونا یہی سبب بنتا ہے. جسم کو آرام چاہیے. رات میں آپ جو ہے کھا لیے تو آرام کیا کرے گا؟ پیٹ مشین تو ہے. رات میں اس کو آرام کرنا, آپ نے کھا لیا وہ بھی ایسی چیزیں جو سخت ہیں, ہارڈ چیزیں ہیں, تو بیماریاں نہیں ہوں گی, پیٹ کام نہیں کر پائے گا نا, بیماریاں تو ہوں گی. تو رات میں اگر ہم دیر سے سوتے ہیں اور کھانا بھی لیٹ کھاتے ہیں تو پھر بیماریاں ہوں گی. پھر ٹینشن نہ لیں, پھر بیماریاں پکا آپ کو. اور پھر جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سونے کے لیے, میں پہلے بتا دے رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا اسلام جو ہے وہ فطرت سے میچ کرتا ہے. اس میں جو باتیں ہیں وہ ایسی ہیں جس میں انسانوں کو فائدہ ہوگا, نقصان والی بات کوئی نہیں ہوگی. آپ نے رہنمائی کر دی, اس میں فائدہ ہی فائدہ, نقصان کی کوئی بات اس میں نہیں ہوگی. جو ہمیں نیند چاہیے ہمارے جسم کو, وہ اصل جس میں ہمارے جسم کو فائدہ ہوگا, باڈی کو فائدہ ہوگا, وہ عشاء کے فوراً بعد کا وقت ہے. اگر وہ وقت نکل جاتا ہے 2-4 گھنٹے کا, تو اس کے بعد آپ چاہے جتنا سوتے رہیں پھر آپ کے جسم کا فائدہ نہیں ہوگا. جا کے دیکھ لیں, آپ ڈاکٹروں کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ سونے کا یا انسان کا تعلق, باڈی کا تعلق تاریکی سے, اندھیرے سے. جیسے جیسے اس کو اندھیرا ملے گا اس حساب سے باڈی کے اندر بہت سی چیزیں ہوتے رہتی ہیں جس کی وجہ سے بیماریاں باہر نکلتی ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ عشاء کے بعد کا تاریکی وقت ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے وہی وقت ہے عشاء کے فوراً کے بعد کا جو بہت تاریکی ہوتا ہے.
ایک دم تاریکی ہوتا ہے رات کا تاریخی حصہ، یہی سونے کے لیے ہے. اور اسی وقت میں آپ دیکھیں گے، آپ کو ڈاکٹر بتائیں گے کہ اسی وقت میں جب آدمی سوتا ہے اس وقت تو اس کے جو ہے کان اور یہ جو اس کے بیچ میں کوئی چیز ہوتی ہے، آنکھ اور اس کے بیچ میں کوئی چیز اللہ رب العالمین نے فٹ کر کے رکھا ہے. جب وہ آنکھ کو وہ اندھیرا محسوس ہوتا ہے تو پھر یہاں پہ وہ جو مشین اللہ رب العالمین نے رکھی ہے چھوٹی سی، وہ کام کرنا شروع کرتی ہے. اور اگر اس کو وہ چیز نہیں ملی، وہ تاریکی اس نے نہیں محسوس کیا، تو وہ اپنا کام نہیں کرے گی اور وہ سڑک کے یہاں سے حرکت کر کے نیچے آتی ہے اور نیچے آ کے پورے جسم میں اپنا جو بھی اللہ رب العالمین نے سسٹم اس کو بنایا ہے اس کو پھیلاتی ہے. وہ ذریعہ بنتا ہے آپ کے جسم میں جو برے مادے ہیں، زہریلے مادے ہیں، اس کو نکالنے کا. اسی کی وجہ سے آپ کے جسم سے زہریلے مادے نکلتے ہیں. یہ کب ہوگا؟ جب آپ عشاء کے فوراً بعد سوئیں گے. وہ تاریکی آپ کو ملے گی، اور یہ تاریکی جو ہے عشاء کے بعد کے وقت ہوتا ہے، خاص کر کے 2-3 گھنٹے کا، 9 سے 11-12 تک ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اس بیچ میں اگر آدمی نہیں سوئے گا تو پھر بیماری سے جھیلنے کے لیے تیار رہے. یا میں یہ کہوں گا سیدھے لفظوں میں کہ کسی اچھے ہاسپٹل میں ایک بیڈ رکھ لے تیار، بک کرا لو آپ. تو یہ ریسرچ کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں کہ اگر آدمی رات میں جو ہے اگر آدمی زیادہ دیر تک جاگتا ہے تو نقصانات اس کے دین میں بھی ہیں اور صحت کے اعتبار سے بھی. دین کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں، جس لیے صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ناپسند کرتے تھے رات میں، تو اس میں یہی بتایا جاتا تھا، یہی اس کی وجہ بتائی گئی ہے کہ رات میں اگر آپ زیادہ دیر تک جاگیں گے تو آپ جو ہے فجر کی نماز ضائع کریں گے. پکی بات. ہاں، اب آپ کو نماز ہی نہیں پڑھنا ہے تو کوئی بات نہیں. اور یاد رکھیں، نماز نہیں پڑھنا اگر آپ کو، تو پھر یہ خوش نہیں رہے کہ میں مسلمان ہوں. ہو سکتا ہے یہاں مسلمان ہونے کی صورت میں آپ کو قبرستان میں دفن کر دیا جائے، لیکن اللہ کے یہاں آپ کا کیا معاملہ ہوگا آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نمازیوں کے ساتھ بہت سخت وعید سنائی ہے. آپ اما پارا اٹھا کے دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیا کہا اس کے اندر، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ان مسلیوں کے لیے ویل ہے، ویل یعنی جہنم ہے ان مسلیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ لیٹ سے آتے نماز پڑھنے، کاہلی کرتے ہیں. نماز نہ پڑھنے والے کی تو بات نہیں ہے، دیر سے آنے والے، کاہلی سے آنے والے، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. کیا دکھاوے کے لیے آتے ہیں. جیسے جمعہ ابھی شروع ہوئی نا، کوئی نہیں تھا یہاں پر، ابھی سب آ گئے. کس لیے؟ تاکہ باہر جا کے بتائے جمعہ پڑھ کے آئے ہوں. دکھاوا نہیں ہے. کس کے لیے پڑھ رہے ہیں جمعہ؟ کس کے لیے نماز پڑھیں؟ یہ نماز اللہ رب العالمین کے لیے. یہ دین ہے آپ کا جو اللہ نے آپ کو دیا ہے. اسی لیے کہ اسی دین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پریشانیاں آخر جھیلی ہیں، اسی دین کے لیے تو جھیلی ہیں. اور اس کا نتیجہ ہم یہ دیں گے امتی ہو کے کہ ہم اپنے حساب سے آئیں گے، اپنے حساب سے عمل کریں گے؟ نہیں چلے گا. فاستقم کما امرت، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فاستقم کما امرت، کہ میرے دین پہ میرے حساب سے چلو، میرے مزاج سے چلو، اپنے مزاج سے نہیں، اپنے خواہشات کے حساب سے نہیں. چلو گے تو ٹھیک ہے، چلو دوسرے لوگ بھی چلتے ہیں، تم بھی چلو. آنا کہاں جاؤ گے کہاں؟ تو آپ کو چلنا ہے اس دین پہ، تو اپنے مزاج سے نہیں کہ جب موڈ ہوگا آپ چلے آؤ، جب موڈ ہوگا آپ واپس چلے جاؤ. اور یاد رکھو اس بات کو یاد رکھو کہ خطبہ سننا واجب ہے. خطبہ سننا واجب ہے. اگر نہیں سنتے ہو آپ گنہگار ہو. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا یہ بات کہ جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے ساری چیزیں چھوڑ دو، سب حرام ہو گیا. وذروا البیع، چھوڑ دو تجارت. فاسعوا الی ذکر اللہ. الی ذکر اللہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا فاسعوا الی ذکر اللہ یعنی الی الخطبہ، خطبہ سننے کے لیے چلے آؤ. کہ خطبے کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرو اور یہ لالی پاپ والا کام نہیں کرو. اللہ رب العالمین کے لیے دکھاؤ نہیں لاش میں آ کے کہ ہم مسلمان ہیں. خطبہ سنو آتے صحیح سے. اور میں پہلے ہی بتایا کہ جان بوجھ کے خطبہ ہم نہیں سنتے ہیں، جان کے نہیں. آخر خطبہ کیوں رکھا گیا ہے؟ خطبہ رکھا کیوں گیا ہے؟ تاکہ آپ کو سکھایا جائے، مسلمان جو ان کو تعلیم دی جائے
اب آپ تعلیم دیں گے تو آپ کو عمل کرنا پڑے گا، اس لیے آپ جو ہے لیٹ میں آتے ہو، خطرے کی گھنٹیاں ہیں. اللہ رب العالمین کو دھوکہ نہیں دو، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا. منافقین یہ کر کے گئے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. نقصان آپ کا ہے. آپ کو جنت جانا ہے جہنم جانا، فیصلہ کرو. جہنم میں جاؤ گے تو نقصان کس کا؟ اللہ رب العالمین کا؟ نہیں. ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن الله لغنی حمید. ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا. تم نافرمانی کرو اور جتنے لوگ زمین پر موجود ہیں سب کے سب نافرمانی کرو. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فإن الله لغنی حمید. اللہ رب العالمین بے نیاز ہے. تمہاری نافرمانی کرنے سے کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، اور تمہاری فرمانبرداری کرنے سے بھی اس کی بادشاہت میں کوئی چیز بڑھنے والی نہیں ہے. جو فائدہ ہوگا آپ کا ہوگا، جو فائدہ ہوگا آپ کا ہوگا، نقصان ہوگا آپ کا ہوگا، اللہ رب العالمین کا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ والی صفت جو ہمارے اندر ہے کہ جب موڈ ہوگا جائیں گے آخر میں اور اپنے حساب سے چلے آئیں گے، نہایت ہی گندی صفت ہے، خراب صفت ہے. مسلمانوں کی یہ صفات نہیں ہونا چاہیے، اچھے لوگوں کی، مومنوں کی یہ صفات نہیں ہونا چاہیے. اس پہ آپ دھیان دینے کی کوشش کریں. آپ آئیں گے تو آپ کو علم کے بارے میں، دین کے بارے میں پتہ چلے گا، اور جب تک آپ دین کے بارے میں نہیں جانیں گے آپ کا عمل کوئی صحیح نہیں ہوگا. بغیر معلومات کے آپ کا عمل صحیح نہیں ہوگا. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ باتیں یہاں پر کہ اگر آپ تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے، اسلام مسلمان ہونے کی حیثیت سے فرض ہے یہ چیز کہ تجارت کے جو اصول ہیں اسلامی اس کو آ کے آپ معلوم کریں. اور نہیں معلوم کرتے ہیں تو گنہگار ہیں، نہیں معلوم کرتے تو گنہگار ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور قول موجود ہے کہ وہ جا کے بازار میں لکھ دیتے تھے کہ جس کو تجارت کے بارے میں معلومات نہیں ہے اسلامی، اپنا تجارتی سامان اٹھا نکل جائے یہاں سے، یہاں رکے نہیں. وہ تو مسلمان ہونا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس پہ ثابت قدم رہنے کے لیے قربانیاں دینی پڑے گی. ثابت قدم رہنے کے لیے قربانیاں دینی پڑے گی، اور جنت جانے کے لیے قربانیاں دینی پڑے گی. جنت اتنی بھی آسان نہیں ہے. جنت جانے کے لیے صحابہ اکرام اتنا عمل کرنے کے باوجود وہ ٹینشن لیتے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جنت جہنم کے بارے میں بات آتا تھا، کیا ہوگا؟ عمل کرنے کے بعد ٹینشن لیتے تھے وہ. بلکہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ جو لوگ عمل کرتے ہیں انہی کے دل میں خوف ہوتا ہے، پتہ نہیں اللہ رب العالمین قبول کرے گا کہ نہیں. اور ہم بغیر عمل کیے کیسے اتنا مطمئن زندگی گزار رہے ہیں؟ بغیر عمل کیے ہم اتنے آسانی سے کیسے زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے دلوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا؟ حقیقت یہ اگر ہمارے دلوں پہ اثر نہیں ہو رہا ہے تو یہ دل سڑ چکے ہیں اور ان کو آپریشن کر کے بدلنے کی ضرورت ہے. اس کو آپریشن کر کے بدلنے کی ضرورت ہے. ارے آپ احساس کریں ذرا سا کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اسلام کے نام سے. صرف اسی سے ایک مثال سے میں آپ کو ظاہر بتاؤں گا کہ آپ دیکھ لیں کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر آپ نے صرف کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس کے بعد آپ ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز اس کے راستے میں صدقہ کر رہے ہیں، وہ اس کو قبول کرے گا؟ قبول نہیں کرے گا، اس کو بڑھائے گا، بڑھاتے رہے گا اس کو. لیکن اگر آپ کسی نے کلمہ نہیں پڑھا ہے اور سونا بھر بھر کے سونے یعنی پہاڑ کے برابر بھر بھر کے سونا اگر وہ خرچ کرے، اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا اس کو. تو آپ صرف کلمہ پڑھیں تو آپ کوئی بھی چیز اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں اس کو قبول کر رہا ہے. اور دوسرے لوگ کلمہ نہیں پڑھیں، آپ سے کہیں زیادہ اچھے کام کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا. ان چیزوں کو سمجھو، اس نعمت کو سمجھو، مسلمان کو سمجھو کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی اس کے بارے میں سوچو، رات میں لیٹتے وقت سوچو. اور پھر اگر مسلمان ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں سکھائی ہیں، قرآن میں جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں معلومات لو. اگر آپ ایسا کرتے ہو تو سچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہو تو یہ زبانی دعویٰ ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اس کا جو ہے خمیازہ ہم کو بھگتنا پڑے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں بتائیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے اور جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن الله يأمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد البشير النذير والسراج المنير، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وأن معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله الجليل العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.